تو یہ ایک ایسی نریشن ہے اور ایسا واقعہ ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ محرم کے ذریعے سے آپ ان ایریاز کو ذرا کور کریں. یہ 20 دن ہے، تقریباً 20-25 دن. سیدنا عثمان شہید ہوتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم شہید ہوتے ہیں، سیدنا حسین شہید ہوتے ہیں. اللہ نے ان کو قریب رکھا ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو ان لوگوں سے بہت دور کر دیا یہ جماعتیں بنا کے. میرے لیے آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر فاروق بھی اتنی قابل احترام ہے جتنے حضرت حسین ہیں، اور جتنے حضرت حسین قابل احترام ہیں اتنے ہی قابل احترام میرے لیے سیدنا عثمان ہیں. تو اس نریشن کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائی، اللہ کے نبی یہ سب کچھ بتا گئے ہیں مجھے اور آپ کو، یہ ہونا تھا. اور یہ جو 20 دن ہیں، ان کے اندر یہ 3-4 بڑی شہادتیں ہیں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک نریشن ہے بیسیکلی، اور اس میں مختلف احادیث جمع ہے، لیکن اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے واقعات جو پزلز تھے حضور کے جانے کے بعد، وہ پہلے ہی ہمیں بتا دیے تھے کہ حضرت ابوبکر سے لے کے آخری صحابی جو دنیا میں موجود ہوں گے، ان کے ساتھ کیا معاملات ہونے والے ہیں. دیکھیں، انبیاء اللہ کی ذات نے بھیجے انسانوں کی اصلاح کے لیے. جہاں بھی انسان بگڑ جاتے تھے، اللہ رب العزت انبیاء بھیجتے تھے تاکہ انسانوں کی اصلاح ہو جائے. انبیاء کے سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آگے ختم ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس سب سے پہلا جو سورس آف نالج ہے وہ قرآن ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ ہے، اور پھر صحابہ کرام ہیں. پھر صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم تک پہنچائی، پھر تابعین آئے، تابعین نے ہم تک پہنچائی. صحابہ کی جنریشن ختم ہو گئی، اس کے بعد تابعین کی جنریشن ختم ہو گئی، تبع تابعین کی جنریشن ختم ہو گئی. تو یہ جنریشنز ختم ہوتی گئیں، لیکن اللہ کے نبی نے اس کو کیسے ڈسکرائب کیا اور کیسے اس کو پورا ایک پزل آپ کے سامنے جو فکس ہوتا ہے، وہ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے موت کے وقت، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سکرات کا ٹائم تھا، آپ کو یہ واقعہ پتہ ہی ہے کہ سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کو بلایا اپنے پاس. سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کے کان میں کوئی بات کی. آپ کو بڑی مشہور حدیث ہے کہ وہ رو پڑیں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ بلا کے کان میں بات کی تو وہ مسکرا دی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں پوچھا کہ کیا بات تھی، تو بہت فورس کرنے پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ اب یہ جو میری بیماری ہے، اس سے میں صحتیاب نہیں ہوں گا، اور میری آخری بیماری ہے، اور اس کے بعد میں پھر آپ سے مل لوں گا. اور اس بات پہ میں ظاہری بات ہے والد بھی ہیں اور ساتھ اللہ کے نبی بھی ہیں، تو اس بات پہ مجھے رونا آیا. اور پھر دوسری چیز یہ کی کہ سب سے پہلے جو ملاقات میری ہونے والی ہے وہ آپ سے ہے. یعنی کہ حضرت فاطمہ کو ایک ٹائم لائن بتا دی کہ سب سے پہلی ملاقات جو ابھی آپ ہمارے بھی سے کلوزسٹ لوگ ہیں ان میں سے آپ سے میں ملوں گا. اور آپ کو پتہ ہی ہے اس کے بعد حضرت فاطمہ بیمار ہوئی، اور 4 سے 6 مہینے کے اندر حضرت فاطمہ انتقال کر گئی. تو یعنی کہ جو حضرت فاطمہ کی انتقال کی خبر ہے وہ اللہ کے نبی پہلے دے رہے ہیں. اس کے بعد امہات المومنین پہ آ جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امہات المومنین میں سب سے پہلی جو میری وائفس میں سے سب سے پہلے مجھے جوائن کریں گی وہ ہیں جن کا ہاتھ سب سے لمبا ہے. اب حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ فزیکلی نا ساری جو وائفس ہیں وہ اپنا ہاتھ ناپنا شروع ہو گئی، تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہاتھ ہے وہ سب سے لمبا تھا فزیکلی، اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہاتھ ہے وہ سب سے چھوٹا تھا فزیکلی. لیکن یہ میٹافوریکل بات تھی. میٹافوریکل بات کا مطلب یہ تھا کہ فزیکل ہاتھ کی بات نہیں کر رہے تھے اللہ کے نبی. اللہ کے نبی اس ہاتھ کی بات کر رہے تھے. حضرت زینب بنت جہش کے بارے میں مشہور ہے، حضرت عائشہ فرماتی she was the most generous wife of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ جتنی چیریٹی وہ کرتی تھیں کوئی اور نہیں کرتا تھا.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے کہ جو اہل بیت تھے اس میں امہات المومنین بھی آتی ہیں، ان کا وظیفہ جاتا تھا، تو جیسے ہی وظیفہ جاتا تھا تو وہ سارا وظیفہ خرچ کر دیتی تھیں، اور حضرت عمر بڑا فرسٹریٹ ہوتے تھے ان سے. اور مطلب آپ خود سوچیں کہ حضرت عمر جس سے فرسٹریٹ ہو رہے ہیں، ان کی سخاوت کا کیا عالم ہوگا کہ حضرت عمر کی اپنی کنڈیشن یہ تھی، وہ بھی ہر وقت سخاوت میں ہی رہتے تھے. تو لیکن حضرت عمر بھی فرسٹریٹ ہو جاتے تھے کہ آپ سب کچھ ہی دے دیتی ہیں اللہ کے راستے میں، کچھ تو اپنے لیے خرچ کر لیں. خیر حضرت عمر نے اپنے اس کے مطابق دیتے رہے، اور حضرت زینب بنت جاحش خرچ کرتی رہیں. اور تو بیسکلی حضرت زینب بنت جاحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضرت عمر لیٹ سے اگر 1000 دینار بھیجتے تھے ان کو، جو مقررہ وہ تھی، حد تھی، تو جیسے ہی حضرت عمر وہاں سے تشریف لے کے جاتے تھے تو وہ باہر نکل کے لوگوں میں چیریٹی کرتی تھی، صرف اپنے کھانے کے لیے کچھ چیزیں بچاتی تھی کہ میرا بس گزر بسر ہو جائے. تو ایک دفعہ حضرت عمر نے ان کو دعا کرتے ہوئے سنا، اور یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ مجھے دولت سے دور رکھ، پیسے سے دور رکھ، اس کی وجہ یہ کہ یہ فتنہ ہے اور میں ایسے دور رہنا چاہتی ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے فرمایا کہ یہ خاتون جو ہیں ہماری اماں جان جو ہیں زینب بنت جاحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خیر ہی خیر رکھی ہے، کیونکہ وہ دنیاوی معاملات سے جو ہیں وہ ابر رہے ہیں. اور اسی طرح تو یہ جو لینتھ آف دا ہینڈ کی بات ہو رہی ہے نا فزیکلی، یہ بیسکلی اٹ واز ناٹ فزیکلی، اٹ واز کہ کتنا ہاتھ کھلا ہے. جو ہم اردو میں بھی اکثر بات کرتے ہیں کہ اس انسان کا ہاتھ بہت کھلا ہے، یہ میٹافوریکل بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتنا دیتا ہے. تو یعنی کہ امہات المومنین میں سے جو سب سے پہلے ڈیتھ ہوئی وہ حضرت زینب بنت جاحش کی ہوئی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ ایک ویل میں سے پانی نکال رہے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد سیدنا صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جوائن کرتے ہیں، اور وہ بھی ویل سے پانی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر اس ویل سے پانی نکالنے میں تھوڑا سٹرگل کرتے ہیں، محنت. مطلب ایک تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو حضور کا فرمان بھی حضرت ابو بکر کے بارے میں کہ آپ ویسے بہت نحیف طبیعت وہ جسامت کے ہیں، لیکن آپ کا ایمان اتنا ہی پختہ ہے. تو he was not a very powerful man actually. حضرت ابو بکر بڑے جو ہے نا اس طرح نہیں تھے جیسے سیدنا عمر تھے، لیکن ان کا ایمان سب سے آپ کو پتہ ہے صحابہ میں سب سے اونچا تھا. تو حضرت ابوبکر تھوڑا سٹرگل کرتے ہیں. ابھی اللہ کے نبی نے خواب دیکھ رہے ہیں، اور خواب نبی کی جو ہے وہ وحی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جوائن کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارا پانی نکالتے ہیں، اور بہت سارا پانی نکالتے ہیں، اور جو لوگوں کو پلاتے ہیں، اور پھر ایون جو جانور ہیں ان کو بھی پلاتے ہیں. ابھی کیا سائن تھا آپ کے خیال سے؟ یہ سائن بیسکلی یہ تھا، اللہ کے نبی نے سے یہ بتایا کہ سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کم دیر رہی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت لمبی چلی. تو یہ میٹافوریکل باتیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث اور ان چیزوں کے ذریعے میں بیان کر دی، اور ایسے ہی ہو رہا ہے. آپ دیکھیں حضرت ابوبکر 2 سال خلافت کی اور اللہ کو پیارے ہو گئے، اور حضرت عمر کی خلافت 10 ایئرس چلی. تو مطلب وہ ایک ڈیکیڈ ہے آلموسٹ، مطلب ملٹیپلائی میں 4 کر لیں آپ حضرت ابو بکر کی خلافت سے. تو یہ حضور کا خواب جو ہے اس نے یہ بھی بتا دیا کہ خلافت کی ڈیوریشن میں کتنا فرق ہوگا. اس کے بعد اگلی حدیث آتی ہے کہ یہ احد پہ، یہ حدیث ریس کہتے ہیں اس کو، احد کے مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کنویں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ڈینگلنگ اپنے جیسے وہ ہوتا ہے نا پاؤں چلانا پانی کے اندر، ریلیکس جب آپ کر رہے ہوتے،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مبارک جو ہے نا اس طرح he was relaxing. تو دس آلسو شوز کہ انسان کو نا کبھی اکیلا ٹائم بھی چاہیے ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ اکیلے جا کے ریلیکس بھی کیا کرتے تھے. ضرورت ہوتی ہے, انسان کی طبیعت ہے. تو خیر ان کو لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں نا یہاں پہ ان کو گارڈ کرتا ہوں. وہ ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گارڈ بھی تھے. تو انہوں نے کہا میں باہر کھڑا ہو کے گارڈ کرتا ہوں تاکہ ان کو ڈسٹرب نہ کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو خیر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے, اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب پہنچے تو انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے پوچھا کہ آپ حضور سے ذرا پرمیشن لے لیں کہ مجھے بھی اگر وہ اجازت دیتے تو میں بھی بیٹھنا چاہتا ہوں ان کے ساتھ. حضرت ابو موسیٰ نے جب ان سے اجازت دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھیجو اور میری طرف سے ان کو جنت کی خوشخبری دے دو, جنت کی بشارت دے دو. لیٹ ہم ان اینڈ گیو گلیڈ ٹریننگ آف جنہ. حضرت ابوبکر بھی آ گیا. حضرت ابوبکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل ساتھ آگے بیٹھ گئے, بالکل ساتھ. اور حضرت ابوبکر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ریلیکس کر رہے تھے, اپنی ٹانگیں چلا رہے تھے پانی کے اندر, اسی طرح حضرت ابوبکر نے بھی چلانا شروع کی. تھوڑی دیر بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور انہوں نے ابو موسیٰ اشعری سے پوچھا کہ آپ ذرا اجازت لے دیں. کہا اللہ کے نبی الاؤ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جب اللہ کے نبی کے پاس انہوں نے کہا سینڈ ہم ان and give him glad tidings of جنت, بھیجو ان کو بھی بھیجو اور خوشخبری دو جنت کی. تو حضور, حضرت ابوبکر اور حضرت عمر یہ تینوں ایک لائن میں بیٹھ گئے. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میرے بھائی عثمان بھی آ جائیں, کیونکہ تب تو جنت کی بشارتیں مل رہی. تو تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے اور انہوں نے بھی اجازت مانگی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اجازت مل گئی. اور لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ایک بات کی, ان دونوں حضرات کو ڈائریکٹ کہا کہ یہ دونوں کو گلیڈ ٹریننگ آف جنہ دے دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھیجو عثمان کو بھیجو, لیکن ان کو بھی خوشخبری دے دو جنت کی, لیکن ڈیزاسٹر ول اسٹرائک. یہ ایگزیکٹ الفاظ ہیں اس حدیث میں. یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ ایک ڈیزاسٹر حضرت عثمان کو اسٹرائک کرے گا اینڈ دین ہی ول گو ٹو دی جنہ. اور وہ ڈیزاسٹر آپ کو بتائیے ان کی خلافت میں جو ہوا اینڈ میں, اور جس طرح ان کو شہید کیا گیا, وہ ابھی آگے آتا ہے, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت عثمان اپوزٹ سائڈ پہ بیٹھے, یعنی کہ یہ تین حضرات ادھر بیٹھے, عثمان اپوزٹ سائڈ پہ بیٹھے. تو اب ہوا کیا کہ ایک اللہ کے ولی ہیں سید الجبیر, وہ کہتے ہیں کہ میں نے نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گریو کے اوپر کھڑے ہو کے نا بقیع میں جب دیکھا تو اٹس جسٹ ان دا لائن آف سائٹ آف دا گرین لوم, یعنی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا ہے بالکل اس کی لائن آف سائٹ میں, ایز اف کہ وہ جو ویل کی پلیسمنٹ تھی نا کہ وہ تین حضرات اکٹھے اور اس کے اکراس عثمان رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں. تو یہ اللہ کے نبی نے یہ سارا کچھ بتا دیا, یہ بیسیکلی انفارم کر رہے ہیں امت کو اور صحابہ کو طریقے سے سکھا رہے ہیں کہ یہ ہوگا میرے جانے کے بعد. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حدیث بھی آپ لوگوں نے سنی ہے کہ جب احد پہ تشریف لے گئے تو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما ساتھ موجود تھے. احد تھوڑا ہلا, زلزلہ آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا الفاظ فرمایا, تیرے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں. یعنی کہ دس واز آلسو the news he was giving. آپ دیکھ لیں بعد میں کہ حضرت ابوبکر نیچرل ڈیتھ فوت ہوئے اور باقی دونوں حضرات, حضرت عمر بھی شہید ہوئے اور حضرت عثمان بھی شہید ہوئے.
یہ بات بھی ادھر سے پوری ہوئی. اس کے بعد حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث نریٹ کرتے ہیں, اور اس آپ کو پتہ سیکرٹ کیپر بھی تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان رسول تھے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے بارے میں ایک حدیث جنرلی انہوں نے کہی, اور انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے اس بارے میں حضرت حذیفہ سے پوچھا, اور وہ یہ تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ asked him what's going to happen, کیا ہوگا آگے. تو اس وقت حضرت عمر خلیفہ تھے, تو حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا کہ یا امیر المومنین, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے درمیان میں اور فتنوں کے درمیان میں ایک دروازہ ہے. حضرت عمر کو سمجھ آ گئی کہ وہ دروازہ میں ہی ہوں, کیونکہ حضرت عمر کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ میں فتنے کے اور میرے درمیان میں کوئی دروازہ اگر کوئی کھڑا ہے میں ہی ہوں. تو اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ اشارہ بھی کیا تھا, یہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں. تو حضرت عمر نے اگلا سوال یہ کیا کہ یہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا. تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ یہ توڑا جائے گا, یعنی کہ حضرت عمر کو یہاں سے ہی بتا دیا گیا کہ آپ شہید کیے جائیں. اور اس کے بعد جو ہے ابھی حضرت عمر کا یوم شہادت کل ہی گزرا ہے, مطلب کہ ویسے تو 26 کو ان پہ حملہ ہو گیا تھا ذی الحج میں, اور ایسا وہ خبیث انسان تھا وہ ابو لولو فیروز جو تھا, خنجر اس نے ڈبویا ہوا تھا پوائزن میں, اور حالات یہ تھے کہ حضرت عمر پیچھے سے پہلے وار کیا, جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لاسٹ اسٹرینتھ, حالانکہ اس وقت حضرت عمر کی ایج بھی 60+ ہو چکی تھی, پھر اس نے آگے سے آ کے حضرت عمر کے پیٹ میں وار کیا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب وہ دودھ پیتے تھے تو زخموں سے دودھ نکل جاتا تھا, اتنا سخت شدید وار تھا. حضرت عمر کی ہمت تک کہ آپ ذرا یہ داد دیکھیں کہ داد دینی چاہیے کہ انہوں نے پیچھے سے عبد الرحمن بن عوف کو آگے کیا, نماز پوری پڑھائیں, میں تو اب اس حالت میں نہیں ہوں, اور پھر گر گئے نیچے, اور وہ نماز پوری پڑھائی گئی. اور پھر اس کے بعد حضرت عمر کو لے کے جایا گیا, اور وہ صحابہ کی صفیں ایسی تھیں کہ آج ہماری صفیں تو سبحان اللہ کوئی بھی توڑ کے نکل سکتا ہے ویڈیوز, صحابہ کی صفیں ایسی تھی جیسے وال آپس میں کنیکٹڈ ہوتی, اس کو جگہ نہیں مل رہی تھی نکلنے کی. تو اس نے پھر بیچ میں 9 سے 11 صحابہ کو بھی شہید کیا تاکہ اس کو جگہ ملے بیچ میں سے نکلنے کی. تو اور بعد میں جب اس نے دیکھا کہ میں تو پکڑا جاؤں گا, مجھے راستہ نہیں, تو پھر اس نے خودکشی کر لی. آج جو ایران میں جس کا انہوں نے اللہ معاف کرے مزار بنایا ہوا ہے. اور خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حذیفہ نے یہ بھی بتایا کہ یہ دروازہ جب ٹوٹ جائے گا پھر یہ کبھی بند نہیں ہوگا, کیونکہ کھلا نہیں ہے, یہ ٹوٹا ہے. تو اور پھر آپ کے سامنے ہی ہے کہ حضرت عمر کے بعد پھر حالات کیا ہوتے گئے امت کے. اب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس حدیث کے اندر ایک بات مسند بزار میں حدیث آتی ہے, اس میں ایک فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتنے کی بات کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ یہ فتنہ لاکڈ ہے ایک ڈور کے پیچھے, اور وہ ڈور جو ہے وہ یہ شخص ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا. حضرت عمر کو اس وقت سمجھ آ گئی کہ وہ ڈور میں ہی ہوں جس کی حضرت حذیفہ بن یمان بات کریں. یہ حضرت عمر تک آپ پہنچ گئے جی. آگے چلتے ہیں. اور یہ کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایز لانگ ایز عمر لیوز امنگز یو, یعنی کہ جب تک عمر آپ کے درمیان میں ہے کوئی فتنہ آپ کے درمیان داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ اتنی بڑی سعادت تھی. اس کے بعد ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, اور انہوں نے پورا منہ لپیٹا ہوا تھا.
تو حضرت عثمان کے بارے میں اللہ کے نبی نے یوں پوائنٹ کر کے کہا کہ دس مین ول بی مارٹرڈ، یعنی کہ ان کو شہید کیا جائے گا انجسٹلی ان فتنہ. اب حضرت عثمان نے چہرہ کور کیا ہوا تھا، لیکن حضور نے پوائنٹ کر دیا ادھر کہ ان کو شہید کیا جائے گا ایک فتنے کے اندر. اور جب حضرت عثمان نے اپنا نقاب وہ اتارا، چہرہ جو لپیٹا ہوا تھا، تو صحابہ نے پوچھا ان کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ صحابہ نے بھی نہیں پہچانا تھا. انہوں نے کہا جی انہی کو، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی شہادت بھی پریڈکٹ کر دی تھی پہلے. اس کے بعد حضرت عثمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان آپ کو اللہ ایک گارمنٹ دے گا، اللہ آپ کو ایک گارمنٹ دے گا، لوگ آپ سے ڈیمانڈ کریں گے وہ گارمنٹ اتاریں. ڈونٹ ریزائن انٹل یو میٹ می، وہ کپڑا مت اتاریے گا جب تک آپ مجھ سے مل نہ لیں. یعنی کہ پھر حضرت عثمان نے پھر خلافت سے ریزائن نہیں کیا unless and until ان کی شہادت ہوگی. اس کے بعد اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے قریب آؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کہا، جیسے حضرت فاطمہ کے کان میں کہا کہ تو کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کے چہرے پہ میں دیکھ رہی تھی کہ ایک رنگ آ رہا تھا ایک جا رہا تھا، پتہ نہیں حضور کیا بات کر رہے تھے اس. اور جب انہوں نے بات کمپلیٹ کر لی اور انہوں نے کہا کہ میری بات سمجھ آ گئی آپ کو، ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ اور عثمان نے کہا آئی انڈرسٹینڈ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں. تو بعد میں جو کچھ بھی حضرت عثمان کے ساتھ ہوا ہے یہ موسٹ پروبیبلی حضرت عثمان کو حضور نے بتا دیا ہوا تھا کہ آپ نے صبر کرنا ہے اس معاملے میں. حضرت عثمان نے صبر ہی کیا. آپ نے دیکھا کوئی لڑائی نہیں لڑی، کوئی فوجیں نہیں. جو لاسٹ ٹائم جب ہم نے حضرت عثمان کی شہادت کو ڈسکس کیا تھا، جو بلوائی ان کے خلاف آئے تھے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا اور اپنا خون دے دیا اللہ کے نام پہ. اور اس کے بعد جو ہے جی اگلی بات جو حضرت عثمان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بہت سارا فتنہ دیکھو تو ٹرسٹ وردی کے ساتھ جڑے رہنا. تو صحابہ نے پوچھا ٹرسٹ وردی کون ہے؟ انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا. اور یعنی کہ لاس آف ٹرسٹ یہ ہم نے سائن آف قیامہ میں بھی پڑھا ہے کہ جب آخری وقت آ جائے گا تو ٹرسٹ ویسے ہی ختم ہو جائے گا. تو حضرت عثمان ایک ٹرسٹ وردینس کی نشانی بھی تھی. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا جو ان تین چیزوں سے بچ گیا وہ بہت بڑے فتنے سے بچ گیا. ایک میری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک میری وفات، وہ بھی ایک طرح سے فتنہ ہی تھا. آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ بھی تھوڑا پریشان ہو گئے تھے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ خلافت میں ایشوز تھوڑے سے کھڑے ہو گئے تھے. پہلا فتنہ. دوسرا فتنہ دجال، جس سے بچ گیا اللہ نے اس کو بچا لیا. تیسرا فتنہ یہاں پہ مینشن کیا اللہ کے نبی نے، مرڈر آف دا کیلف، ایک خلیفہ کا قتل ہوگا جو حق پہ ہوگا. اور یہ حضرت عثمان سے ریلیونٹ بات ہے. اس کے بعد حضرت علی اور حضرت زبیر پہ آ جاتے ہیں. حضرت علی اور حضرت زبیر بہت اچھے بڑی سے بہت اچھے دوست تھے اور اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور گپ شپ لگا رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے پوچھا کہ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بے تحاشا محبت ہے. He is my one of the best friends. انہوں نے کہا one day you will fight him. One day you will fight him. حضرت زبیر نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے پھر جمل میں یہ ہوا. اور پھر حضرت علی نے جب حضرت زبیر کو یہ بات یاد کرائی تو حضرت زبیر میدان جنگ چھوڑ کے چلے. اور لیکن خبیث جو ہوتے ہیں حضرت زبیر کو شہید کر دیا پیچھے سے خارجیوں نے. اور وہ پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضرت زبیر کے سامنے کا وہ سر مبارک جب حضرت علی کے سامنے لایا گیا تو حضرت علی نے کہا کہ اس کو دوزخ کی بشارت دو، یہ بغیرت جو اس نے شہید کیا حضرت زبیر کو. عمار بن یاسر کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا گیا ایک جماعت جو بغاوت پہ ہوگی
وہ آپ کو شہید کرے گی. عمار بن یاسر کی ڈیتھ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر دیا, پریڈکٹ کر دیا. اس کے بعد حضرت ابو ذر کے بارے میں کیا کہا؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا, یا اللہ آپ پہ رحم کرے, آپ دنیا میں اکیلے آئے ہیں, اکیلے ہی چلتے ہیں, اکیلے ہی فوت ہوں گے, اور اکیلے ہی قیامت کے روز محشر کے روز اٹھائے جائیں گے. وہی حضرت ابو ذر کے ساتھ آپ نے واقعہ سنا ہے, میں ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں سارا. یہ ساری پریڈکشنز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ لیں آپ کیسی پوری ہو رہی ہیں. اور یہ پہلے 7 ڈیکیڈ یعنی کہ حضور کے جانے کے 70 سال بعد یہ ساری چیزیں پوری ہو گئی. اس کے بعد سیدنا حسن کو اٹھا کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بلند کیا اور کہا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے, یہ 2 بڑی مومنین کی جماعتوں میں صلح کروائے گا. اور صلح حسن مشہور ہے, آپ کو پتہ ہے, یہ بھی حضور کی پریڈکشن تھی. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت آتی ہے, حضور نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے اور جبرائیل نے کہا کہ دس سن آف مائن یعنی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ول بی کلڈ ایٹ کربلا, اور مٹی لے گیا میرے پاس کربلا کی. وہ مٹی پھر بعد میں وہ حضرت ام سلمہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیف کر لی تھی. اور یہ پہلے 70 ایئرز حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, اب جو سیکنڈ لاسٹ صحابی ہیں وہ ہیں حضرت انس بن مالک جو اس دنیا سے گئے. حضرت انس بن مالک کی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ حضور کے ہاں 10 سال انہوں نے خدمت کی, اور 10 سال کے بعد جو ہے وہ حضور تشریف لے گئے. اس کے بعد یہ 93 ایئرز زندہ رہے ہیں. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی رات خدا کی قسم ایسی نہیں گزری کہ جس میں نے اللہ کے نبی کی زیارت نہ کی. تو اور میں وہ واحد صحابی ہوں اب جو رہ گیا ہوں جس نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی, یعنی کہ القدس کی طرف بھی اور کعبہ کی طرف بھی. He was the only صحابی left. آخری صحابی کون تھے؟ وہ the last one جو اس دنیا میں سروائیو کیے ہیں. ان کا نام تھا ابو طفیل العیفی رضی اللہ تعالیٰ. آپ امیجن کریں آپ اس ٹائم میں موجود ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ these are the last eyes who saw Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آخری آنکھیں تھی, اس کے بعد صحابہ کا چیپٹر بھی بند ہو جاتا. اور جو اس وقت کے لوگ ہوں گے وہ ان لوگوں کی کتنی قدر کرتے ہوں گے کہ یہ وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہوا ہے. اینڈ دیز آر لاسٹ ون, یہ آخری 2 آنکھیں ہیں. میں اس کے بعد there will be no one in this world جس نے اللہ کے نبی کو دیکھا. خیر وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے. ہر انسان کو موت آنی ہے. اب ان کے جانے کے بعد صحابہ کا سلسلہ بھی بند ہو گیا. اب آگے تابعین نے معاملات سنبھالے, پھر تابعین بھی چلے گئے, پھر تابعین نے سنبھالے, پھر تابعین نے سنبھالے. یہ دین اسی طرح چلتے چلتے میرے اور آپ کے پاس آیا. اور اب میرا اور آپ کا کام ہے کہ اس کی اشاعت آگے کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں کہہ دیا جو غائبین ہیں, جو حاضرین ہیں وہ غائبین کو بتا دیں, یعنی کہ پلیز پریچ مائی ریلیجن, preach the religion of Allah actually to the people کہ حق پہ آ جاؤ, وقت ہے ابھی بھی حق پہ آ جاؤ. تو یہ ایک ایسی نریشن ہے اور ایسا واقعہ ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ محرم کے ذریعے سے آپ ان ایریاز کو ذرا کور کریں. یہ 20 دن ہے, تقریباً 20-25 دن. سیدنا عثمان شہید ہوتے ہیں, سیدنا فاروق اعظم شہید ہوتے ہیں, سیدنا حسین شہید ہوتے ہیں. اللہ نے ان کو قریب رکھا ہے, لیکن ہم نے اپنے آپ کو ان لوگوں سے بہت دور کر دیا یہ جماعتیں بنا کے. میرے لیے آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر فاروق بھی اتنی قابل احترام ہے جتنے حضرت حسین ہیں, اور جتنے حضرت حسین قابل احترام ہیں اتنے ہی قابل احترام میرے لیے سیدنا عثمان ہیں. تو اس
نریشن کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائی اللہ کے نبی یہ سب کچھ بتا گئے ہیں مجھے اور آپ کو، یہ ہونا تھا. اور یہ جو 20 دن ہیں ان کے اندر یہ 3-4 بڑی شہادتیں ہیں. تو اگر آپ حکمت کے طور سے بھی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قریب کیوں رکھا؟ کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ بعد میں ایسی مخلوق آئے گی. اللہ کے نبی نے بھی بتا دیا نا، فتنہ تو کھڑا ہوگا بعد میں. تو بعد میں ایسی مخلوق آئے گی جو ان کے بیسس پہ گروپس بنا لے گی، اور آج گروپس بنا لیے گئے. یہ کوفہ کے لوگ جو بدترین لوگ تھے، یہ یاد رکھیے گا، طاقت اگین ایک بت ہے. جو طاقت کے بت سے ڈر جاتا ہے تو وہ بھی ایک بت ہے. جیسے پیسہ ایک بت ہے، تو یعنی کہ آپ نے بت کے آگے سر نگوں کر دیا. اس وقت کی طاقت جو تھی وہ آپ کو پتہ ہے کون تھا، تو وہ اس کی طاقت کے آگے آپ نے سر جھکا دیے. اور معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ جو زیادتی ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے. اور اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو زیادتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے. اسی طرح سیدنا فاروق اعظم، مطلب یہ ایک بہت بڑا یار اللہ کے نبی ان کو، یہ آپ امیجن کریں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دروازہ ہے میرے امت کے اور میرے فتنوں کے درمیان میں، ایک دروازہ ہے. اور آپ دیکھیں وہ دروازہ ٹوٹا ہے تو پھر کیا حالات ہوئے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کچھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ سارے لوگ ہمارے لیے اتنے ہی قابل عزت ہیں جتنے اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے. کوئی کسی سے زیادہ ریلیونس نہیں زیادہ رکھتا. میری اور آپ کی محبت ان سب لوگوں کے لیے ایک جیسی ہے اور ہونی بھی ایک جیسی چاہیے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.